ایک نوجوان کی شہادت بڑی دردناک ہے. نام اس کا کیا نام تھا؟ وہب بن عبداللہ کلبی. کیا نام تھا بولو؟ کلبی. وہب بن عبداللہ کلبی. اس کی والدہ اس علاقے کی رہنے والی تھی، غریب لوگ تھے. والد فوت چکا تھا. والد فوت ہو چکا ہے. 17 سال 18 سال کا نوجوان ہے. شادی ہوئی ہے، 17 روز ہوئے شادی ہوئے کو. ابھی 17 روز ہوئے شادی ہوئے کو. تو اس کی والدہ یہ کہتی ہے بیٹا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم امام حسین پر اپنی جان قربان کر دے. یہ امام حسین پر مشکل کی گھڑی آ گئی ہے، تو لہذا میں یہ چاہتی ہوں اگر تم میری خوشی دیکھنا چاہتا ہے تو امام حسین پر اپنی جان قربان کر دے. بیٹے نے کہا اماں جی میں حاضر. ٹھیک ہے، مگر بیوی سے پوچھ لیتے ہیں. اس نے کہا بیویاں اکثر تو ناقص العقل ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پوچھو تو وہ انکار کر دے تو پھر. انہوں نے کہا کہ نہیں پوچھنا تو چاہیے، اب تو بنتا ہے. بیوی کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ امام حسین پر قربان کرنا چاہتے ہیں. اب بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو حاضر ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ جب تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کر کے شہادت حاصل کر کے تم جنت میں جا پہنچو ڈائریکٹ، تو پھر اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا. اگر نہیں یوں وعدہ نہیں، مجھے لے کر چلو امام حسین کے پاس، وہاں پر جا کر یہ سارا وعدہ ہوگا. ٹھیک ہے چلو بات چلتے ہیں. اس نوجوان کی والدہ صاحبہ، بیوی اور وہ خود تینوں افراد امام حسین کے پاس ہے. وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا کہ حضور میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بوڑھی والدہ ہے، میں ہی اس کی زندگی کا سہارا ہوں. والد میرا فوت ہو چکا ہے، میری والدہ نے مجھے مشقتوں کے ساتھ پالا. اب میں نوجوان ہوں، میری نئی شادی ہے، یہ میری بیوی ہے. میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری بیوی ہے سے میں نے اجازت لیا اور یہ کہتی ہے کہ نہیں اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ گے. تو حضور اس کی ضمانت آپ دے دیں تاکہ یہ بھی اس کو بھی تسلی ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں. وہب بن عبداللہ کلبی اتنا کرنے کے بعد گئے میدان جنگ میں، جا کر لڑتے رہے. کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے، آ کر اپنی اماں جان کے قدموں پر آ کر گر گئے. اور کہنے لگے اماں جان اب آپ راضی ہیں؟ اماں کہتی ہے میں راضی ہوں. پھر گئے، جا کر لڑنا شروع کیا، کئی یزیدیوں کو فنار کیا، بالآخر شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی لاش کو لینے کے لیے گئے، لاش کو اٹھا کر خیمہ میں لائے. امام المقام رضی اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو رکھا. بیوی کو پتہ چلا، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اٹھا کر ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر مٹی صاف کر رہے، گرد و غبار صاف کر رہے. کچھ جان کا ابھی کچھ روح کا حصہ باقی تھا. آنکھیں کھولی اور کیا دیکھا کہ میرا سر ہے تو امام حسین کی گود ہے. یہ دیکھنے کے بعد لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آخری وقت ہے تو میرا سر امام حسین کی گود میں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ادھر کس وقت وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے بیوی کو پتا چلا، بیوی آئی، بیوی نے اپنے خاوند کے منہ پر اپنا منہ رکھا تو قدرت خدا کی دیکھو، اللہ کا فیصلہ دیکھو. ادھر وہ فوت ہو رہے ساتھ بیوی کے بھی روح پر بات کر، ادھر خاوند فوت ہو رہا ہے ادھر بیوی کی بھی روح پر بات کر، اور دونوں سیدھے جنت میں جا پہنچے. تو آج کے درس میں یہاں تک کہ ہم نے عرض کیا ہے. آئندہ انشاءاللہ العزیز آئندہ حصہ جو ہے آئندہ درس میں بیان ہوگا. اور یہ دروس جو جا رہے ہیں یہ نمبر وار یہ سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہوگا
وہ امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر کے جو افراد بچے بھانجے بھتیجے ان کی شہادت عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. قاری صاحب قاری محمد ناصر مامو صاحب پاکستان سے ہماری محفل میں شامل ہو رہے ہیں. میرے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, سارے درس کا اور ساری مسجد کا سارا ون ٹو آل یہ سارا نظام چلا رہے ہیں. بہت اچھے بچے ہیں, بہت قابل ہیں اور بہت تعلیم یافتہ ہیں. یعنی ایم اے عربی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور درس نظامی بھی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے اور اب مفتی کورس بھی کر رہے ہیں. بہترین قاری بھی ہے, بہترین نعت خوان بھی ہے, بہترین مقرر بھی ہے, خوبصورت جوان بھی ہے. یہ ساری کوالٹی اندر کے اندر پائی جاتی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت شاندار. الحمدللہ یہ میرے رب نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے, مجھے ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. آج میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے پاس بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہوں. 24 گھنٹے میری مصروفیت میں گزرتے ہیں. تو اگر میری اولاد ایسی نہ ہوتی, پیچھے نظام چلانے والا کوئی نہ ہوتا, تو میرا آدھا خیال پیچھے ہوتا, آدھا خیال یہاں ہوتا. ہو سکتا ہے میں یہاں پر نہ سٹے کر سکتا, لیکن میں یہاں پر نظامی انتظامی لحاظ سے میں بے فکر ہوں. الحمدللہ پچھلا نظام بہترین چل رہا ہے. تو لہذا قاری محمد ناصر صاحب آپ کو سلام وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ گفتگو بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ نعت بھی ان کو میں کہوں گا, یہ نعت بھی پیش کریں گے. اور اس کے بعد جناب محترم مکرم صوفی ارشد القادری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں, یہ بھی حافظ رضوان صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں, یہ بھی. تو ان کی بھی ایک نعت ہوگی انشاءاللہ العزیز. قاری صاحب یہ آپ سارے احباب سے آپ سلام وغیرہ کریں تو ان کے ساتھ آپ, اس کے بعد آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں اپنی نعت بھی پڑھنی ہوگی. ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک؟ اچھا ٹھیک ہے, چنگا, خدا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام شرکائے محفل جو بھی حضرات محفل میں شریک ہوئے, درس قرآن پاک میں شامل ہوئے, تمام احباب کو اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ محمد زمان نقشبندی قادری صاحب اور ان کے تمام دوست و احباب جو محفل پاک میں شریک ہوئے, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج بات کر رہا تھا قبلہ والد گرامی سے, تو میں نے ان سے درخواست کی, میں نے کہا کہ مجھے کچھ چند منٹ کے لیے موقع دیا جائے, میں دوست احباب سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا, میں نے کہا کہ چلیں آپ حضرات کے سامنے ونفس نفیس میں چند معروضات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو خوش نصیبی آپ حضرات کی کہ تمام احباب بڑی جو ہے شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ حضرات درس قرآن پاک میں درس حدیث میں شامل ہوتے ہیں. بڑی ہی اعزاز کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اس خوش نصیبی کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے, سب کی اس حاضری کو تشریف آوری کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. اور خصوصاً بالخصوص بہت ہی قابل احترام جناب محترم ڈار صاحب جو ہیں, نئی ڈار صاحب, ان کی بڑی کاوشیں ہیں کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے درس قرآن پاک اور درس حدیث جو ہے یہ نیٹ پہ یوٹیوب کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اور ہم احباب آپ کا یہ درس قرآن جو ہے یہ ہم سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں. تو آپ حضرات کی زیارت جو ہے یہ بھی نصیب ہوتی ہے اور قبلہ والد گرامی کے معروضات جو ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو, سب کی خدمات کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. اور الحمدللہ ہر سال قربانی کے موقع پہ جو احباب
منگلا میں قربانیاں بھیجتے ہیں، یہاں بری کے لوگ ہیں یا مانچسٹر سے ہیں یا برمنگھم سے، جہاں جہاں سے بھی، یا لندن سے ہیں، تو جہاں سے بھی لوگ قربانیاں اس ادارہ کے لیے تعلق جاری نقشبندیہ کے لیے منگلا میں بھیجتے ہیں کہ والد گرامی کی وساطت سے، تو وہ قربانیاں الحمدللہ یہاں پہ پہنچتی ہیں، اور ہر ایک کی قربانی جو ہے وہ امانتاً ہم ہر ایک کی نام لے لے کے قربانی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور سب کی قربانیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور وہ فقط جو ہے اسی نیت سے ہم کرتے ہیں اور اسی ارادے سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ الحمدللہ لوگ اپنا یہاں پہ ملازمین میں سے کچھ بڑے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کافی غرباء میں سے لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس تنخواہ کے علاوہ اور کوئی روزگار نہیں ہے۔ تنخواہیں ان کی اتنی ہیں کہ اگر وہ قربانی کریں تو پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر قربانیاں نہیں کر سکتے ہیں، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ انگلینڈ سے آنے والی قربانیاں جو ہیں ہم باقاعدہ طور پہ اعلان کرتے ہیں عید سے قبل بھی اور عید کے روز بھی کہ یہاں پہ جو انگلینڈ سے قربانیاں آئی ہیں تو وہ قربانیاں، ان قربانیوں کا گوشت جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہوگا جو آپ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، گوشت لینے والے جو بچے، چھوٹے بچے یا بڑے احباب وہ آتے ہیں اور ان کو گوشت باقاعدہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ قربانیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مستحقین لوگ جو ہیں ان تک ان کا گوشت جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس طرح یہ بہت ہی زیادہ کار ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ان سال قربانیاں یہاں پہ انگلینڈ سے جو قربانیاں آئی ہیں، اور کچھ یہاں پہ ہم اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو کل 20 بڑی قربانیاں یہاں پہ ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ 16 بکرے جو ہے چھوٹی قربانیاں یہ بھی یہاں پہ ہوئی ہیں۔ تو 20 قربانیوں میں سے 9 قربانیاں انگلینڈ سے یہاں پہ آئی ہیں، اور 10ویں قربانی میں چار مزید حصے تھے، اور اس کے علاوہ باقی یہاں سے لوگوں نے حصے ڈالے۔ تو وہ ساری کی ساری قربانیاں ہم نے الحمدللہ پہلے روز اور دوسرے روز 2 دن لگاتار یہ قربانیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو ہماری کاوش جو ہے وہ فقط اسی نیت سے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان قربانیوں کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ دارالعلوم کے لیے کام آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ تو وہ قربانیوں کی کھالیں جو ہیں ان کی نیت سے ہم یہ ساری کاوش کرتے ہیں، تو وہ چلے درخت کے کام آ جاتی ہیں، اور ان کا پیسہ جو ہے وہ درخت میں کام آ جاتا ہے درخت کے طلباء اور طالبات کے لیے۔ تو وہ پھر ہم یہ تگ و دو محنت مشقت جو ہے وہ فقط اسی وجہ کرتے ہیں۔ قربانیاں خریدنے میں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یہاں سے اگر قربانیوں کا اہتمام نہ ہو تو پھر ہم دور دراز میں بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، منڈی بہاؤالدین اور آگے پیچھے۔ تو قربانیوں کا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جتنے لوگوں نے اس میں شمولیت کی ہے قربانیوں میں، فردن ہم سب کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ابھی بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی ان قربانیوں کو بھی اپنے قبول و منظور فرمائے، اور جن ارادے سے، جن کی نیت سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ